قریش ہونے کے ناطے تمہارے قبیلے کا میں فرد ہوں، لیکن کل اگر تم نافرمانی لے کے آؤ گے اور دوسرے لوگ فرما برداری لے کے آئیں گے تو کل میں تمہارے رتی برابر بھی کام نہیں آ سکتا. یہ سن لو. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی عملی طور پہ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کر چکے ہیں. ادھر نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے. ادھر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، آپ کے خون سے تھا، آپ کے صلب سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا جو میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے ہے ہی نہیں، یہ تیرے گھر سے ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، کیوں نہیں ہے آخر؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے نافرمانی کے ہیں، اس کے اعمال غیر شائستہ ہیں. ہمارے پاس خون نہیں دیکھا جاتا، ہمارے پاس رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، ہمارے پاس خاندان اور قبیلہ نہیں دیکھا جاتا، ہمارے پاس اعمال دیکھے جاتے ہیں. الا بالتقوی، خون کی بات اگر تم کرو گے تو سارے انسانوں کا خون آدم کا ہے، الگ خون کس کا بھی نہیں ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہے. لہذا خون ایک ہے سب کا، لیکن اعمال الگ ہے سب کے. خون ایک ہے سب کا، باپ ایک ہے سب کا، لیکن ان کے اعمال الگ ہیں. ہمارے پاس اعمال دیکھے جاتے ہیں، الا بالتقوی، ہمارے پاس تقوی دیکھا جاتا ہے. پھر ادھر نوح علیہ السلام جنت پہ رہیں گے، لیکن ان کا بیٹا علیہ السلام دوزخ میں رہیں گے، ان کی بیوی دوزخ میں رہیں گی. ادھر لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام جنت میں رہیں گے اور ان کی بیٹی قرآن نے کہا کہ جہنم میں. اس کے برخلاف قرآن میں آیا سورہ تحریم میں، ادھر فرعون جہنم میں رہے گا اور وہ فرعون کی بیوی آسیہ وہ جنت میں رہیں گی. دیکھیے یہ بات تاریخ اسلام میں بھی آتی جو ایمان لائے تھے. ادھر اکرما صحابی ہیں، یہ جنت میں رہیں گے، اور اکرما کا جو باپ ہے ابو جہل وہ جہنم میں رہے گا. اور کیجیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، جنتی، جنت الفردوس ان کا مقام. ان کے چاچا ابو لہب ابو جہل جہنم میں ہے نا. خاندان قبیلہ برادری نہیں، ایمان اور تقوی. الا بالتقوی، الا بالتقوی. فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا. شے کے معنی آپ جانتے ہیں، شے کے معنی رتی برابر چیز کو شے بولا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ذرا بھی کام نہیں آ سکتا. یہ بات حجت الوداع میں آپ نے فرمائی. جو بگاڑ کا اندیشہ تھا، خدشہ تھا، وہ بگاڑ امت مسلمہ کے اندر واپس لوٹ گیا، آ گیا واپس. جس کا خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، پچھلی امتوں کے تاریخ آپ کے سامنے تھی قرآن میں، وہ خطرہ آپ کی امت میں بھی آ گیا. ہم سید ہیں، اعلیٰ گھرانے کے ہیں، ہم آل رسول سے ہیں، ہم اہل بیت سے ہیں، ہم کچھ بھی کرو ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے بغیر تو تم لوگ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. یہاں تک تصورات ہیں. ہم اہل بیت سے ہیں، ہمارا دامن پکڑے بغیر تم جنت میں نہیں آ جا سکتے. ہمارے تصورات ہیں. ہم سید گھرانے کے ہیں، یہ تصورات آ گئے. عمل کی بات
ختم ہو گئی، عقیدے کے بعد ختم ہو گئی، تقوی کا معیار ختم ہو گیا، اخلاق کا معیار ختم ہو گیا، شرافت کا معیار ختم ہو گیا، انسانیت کا مقام ختم ہو گیا، اور جو دور جہالت کی جتنی باتیں تھیں وہ صرف اور صرف خاندان یا قبیلے کی، وہ بات لوٹ کے پھر آج مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ جو کتاب، جو رسول اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ ان تمام باطل عقائد کو بالکل کھریچ کے پھینک دیا جائے، لیکن آج پھر وہی خیالات ہمارے پاس آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر سے اخلاق ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے تقوی ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ اب نجات کے لیے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، نجات کے لیے اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، نجات کے لیے اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، نجات کے لیے اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، اب نجات کے لیے صرف نسبتیں اور تعلقوں کی ضرورت ہے۔ وہی بات ہو گئی، اسی بگاڑ میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اس بیماری سے نکالے بالکل۔ اسلام ہے، اسلام وہ دین ہے، یاد رکھیے آپ۔ اگر کوئی بھنگی ہے، بھنگی، کوئی مہتر ہے، مہتر، اس کا کام ہی غلاظت صرف کرنا ہے، لیکن اگر وہ آج بھی ایمان لا لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد تقوی کے معیار پہ اترتا ہے، تو یاد رکھیے نسلی مسلمانوں سے زیادہ اس کا مقام ہے اللہ کے پاس۔ یہ ہے اسلام، یہ تفریقی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد فرمایا یا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت اور شان اور شوکت کو ختم کر ڈالا ہے۔ اے قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے، اور باپ دادا کے کارناموں کے اوپر جو تمہارے فخر کے تھے اس کو ختم کر ڈالا ہے۔ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، سمجھے آپ، ہمارا اتنا اعلیٰ خاندان ہے، یہ جو فخر تھی اللہ کے نعمت پر، اللہ نے اس کو ختم کر دیا ہے، اس کی کوئی اصل باقی نہیں رہی ہے، گنجائش باقی نہیں ہے۔ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر اس شہر میں تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس فرمائے گا، تمہارے اعمال کی باس پرس فرمائے گا۔ یہ تھا وہ خطبہ جو ان کے اوپر ان کی آنے والی نسلیں فخر کرتے رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے باپ فلاں تھے فلاں تھے، یہ نہیں دیکھے گا، اللہ یہ پوچھے تم کیا ہو، تم کیا ہو، بحث تم سے ہوگی، تمہارے باپ دادا سے نہیں۔ اصولی طور پہ ان تمام چیزوں کو ختم کر ڈالا ہے۔ اور سنو غور سے، کیا بات کہی آپ نے پوچھا آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذی الحجہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، احرام باندھنے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا آج کون سا دن ہے؟ یا رسول اللہ حرمت والا دن ہے۔ اس کے بعد پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، حرمت والا شہر ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے ذی الحجہ کی، جس طرح
اس شہر مکہ کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، اسی طرح ایک دوسرے مسلمان کی حرمت ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کا احترام ہے، جس طرح ماہ ذی الحجہ کا احترام ہے، جس طرح یوم العرفہ کا احترام ہے، عظمت، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حرمت ہے۔ اور فرمائیے آپ، یہ آخری خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا نصیحت فرما رہے ہیں آپ؟ پھر اس کے بعد فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل تمہارے اعمال سے متعلق تمہاری پوری بات پوچھ کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا الا فلا ترجعوا بعد ذلل، خبردار میرے بات کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، بھٹک نہ جانا، اور لا یضرب بعضکم رقاب بعض، خبردار کہیں آپس میں تم ایک دوسرے کا ہی خون نہ کرنے لگ جاؤ میرے بعد۔ آج میں جو تمہیں تلقین کر رہا ہوں، جو نصیحت کر رہا ہوں، ایک مسلمان کی عزت و آبرو بالکل اسی طرح ہے جس طرح کعبۃ اللہ کی ہے۔ خبردار میرے بعد کہیں تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، ایک دوسرے کا خون کرنا، خبردار اس سے بچنا۔ فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنت عليها، اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کسی کے پاس جس نے بھی امانت رکھی ہے وہ اس کا پابند ہے کہ وہ امانت دار کو اپنی امانت واپس کر دے۔ حجۃ الوداع کے یہ الفاظ آخری خطبے کی۔ ایھا الناس، اے انسانوں، کل مسلم اخو المسلم، دیکھیے اے انسانوں، کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہے۔ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بے شک سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ من سلم المسلمون بلسانه ويده، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرا مسلمان اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، امان میں رہے۔ سنو، آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت و آبرو تمہارے اوپر حرام کر دی، اس کی جان اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑی بری بات یہی ہے کہ تم کسی مسلمان کو حقیر سمجھو، تمہارے لیے برائی کی بات یہی کافی ہے کہ تم کسی مسلمان کو حقیر سمجھو، اپنے سے کم، یہی برائی تمہارے لیے کافی ہے تمہارا برا ہونے کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارقاکم ارقاکم، اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، کیونکہ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا اور غلام کی کوئی عزت و آبرو نہیں تھی، غلام کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دور کو ختم کیا، آپ نے اس کا ایک نظام بنایا کہ غلامی کے دور کو ختم کر دیا جائے۔ آج جو غلامی کا دور ختم ہو کے جو انسان آزاد ہوا ہے، یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے دنیا تاریخ کے اندر بڑی بڑی جو آپ کو قلعے نظر آتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جو نظر آتی ہیں، عمارتیں جو فاتح قوم ہوا کرتی تھی، جہاں پہ فتح حاصل کرتی اور وہاں کی قوم کو غلام بنا لیتی اور غلام بنا کے ان سے مزدوریاں کروا کے بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگیں لڑی ہیں، غلام بنا کے کسی سے کوئی کام نہیں لیا۔
تاریخ گواہ ہے، آزاد کر دیا ہو. تو یہ اسلام کا دین ہے. اللہ کی کتاب میں غلامی کے دور کو ختم کرنے کی جو ترغیب دلائی گئی، جو نظام بنایا گیا، یہ اسی کا دین ہے. دنیا سے آج غلامی ختم ہو چکی. آج جو انسان سر اٹھا کے جی رہا ہے، ہیومن رائٹس کی جو باتیں کہی جا رہی ہے، انسانی حقوق، ان انسانی حقوق کا سب سے پہلا فاؤنڈر جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تاریخ کے اندر، موجودہ تاریخ میں فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو. اب غلامی کا دور تو نہیں ہے، لیکن آج غلامی کی طرح انسانوں کے ساتھ برتاؤ پھر ہو رہا ہے. کوئی نوکر ہے، کوئی ماتحت میں ہے آپ کے، کوئی آپ کے پریشر میں ہے، آپ اس کے ساتھ غلام سے زیادہ بدتر کر رہے ہیں. آپ سلوک، اس کی غربت کا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے اختیار کو، اس کی صلاحیت کو ختم کر دے رہے ہیں. مجبور ہے انہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا غلامی کا دور تو ختم ہو چکا، لیکن اس کے اشکال، اس کی شکلیں آج پھر واپس آ رہی ہے. جمہوریت کے عنوان سے واپس آ رہی ہے، آزادی کے عنوان سے واپس آ رہی ہے. سرمایہ داری کا نظام دراصل غلامی کے دور کو واپس لا رہا ہے. اسلام کی سرمایہ داری کو ختم کیا تھا. سرمایہ کسی ایک مخصوص گروہ کے ہاتھ میں نہ رہے، کیونکہ مخصوص گروہ کے ہاتھ میں اگر سرمایہ رہے گا تو تمام انسانوں کو غلامی کروائے گا. اسی لیے اسلام اول یوم سے ہی اس نظام کو ختم کر دیا، سرمایہ داری کا نظام، تاکہ مال کی گردش سارے انسانوں میں ہو. اور آج دیکھ رہے ہیں اب کیا ہے. آج ترقی یافتہ جو دنیا ہے، آج جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، اور جو غریب دنیا ہے بھوک اور پیاس میں دم توڑ رہے ہیں. اس کی وجہ چند مخصوص ممالک ہیں جن کے ہاتھ میں سرمایہ ہے، وہ ساری دنیا کو غلام بنائے گئے. ارقاکم ارقاکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو. اطعموہم مما تأکلوا واکسوہم مما تلبسون، جو تم کھاتے ہو غلاموں کو وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو غلاموں کو وہی پہناؤ. کون دے سکتا ہے تعلیم؟ بتائیے کون دے سکتا ہے؟ جبکہ غلام کا کوئی مقام نہیں تھا، غلام کی کوئی عزت نہیں تھی، غلام کوئی چیز نہیں تھا. اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے، اس دور میں یہ بات کہی جا رہی 1400 سال پہلے کہ تم وہی کھلا جو کھاتے ہو غلام کو. جبکہ آج کے دور میں یہ بات نہیں کہی جا رہی. آپ کے پاس بھی آج بھی اگر کوئی نوکر بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بچا کچا اترا دیتے ہیں. نوکر ہے جبکہ آزاد ہے، انہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا پابند ہے. لیکن اس کے بعد آج کی جو ذہنیت ہے، حقوق انسانی کا جو علم برداری کا جو زمانہ آج کا ہے، آج بھی وہ بات نہیں کہی جا رہی. لیکن جو 1400 سال پہلے غلامی کے دور میں غلاموں کے لیے جو آپ نے رہنمائی فرمائی تھی، وہی کچھ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. غلاموں کا حقیر مت جانو، وہ تمہاری ضرورت ہے، تم ان کی ضرورت ہو. انسانیت کے یہ اعلیٰ ترین درجات، اعلیٰ ترین مقام جو اسلام پیش کر رہا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. آج امت مسلمہ مجموعی طور پہ وہ خود بھی اس سے غفلت میں ہے، غافل ہے، غافل ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام لایا جائے. کب آئیں گا اسلامی نظام؟ کیسے آئیں گا اسلامی نظام؟ کیونکہ جو اسلام کا نظام ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہے، وہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں پامال ہو رہے ہیں، دوسروں کے نہیں.
دوسروں کو تو بازو رکھیے آپ. ہم نظام کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کریں گے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں, دنیا میں حقیر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, ہم نے وہ طور و طریقے اختیار کیے ہیں جو کتاب اور سنت میں ذلت کے طریقے ہیں. اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ قوموں کو عزت, بلندی, معراج اس قرآن کی وجہ سے عطا کرتا ہے, اس کی تعلیمات کے پابند ہونے کی, اور قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے, نیست اور نابود کر دیتا ہے اس کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دینے سے. اس کے بعد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. خبردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, ہوشیار, کان کھول کے سن لو. کیا؟ دور جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رواج وہ سب میرے پیروں تلے آج رون دیے جا رہے ہیں. دین آج مکمل ہو رہا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت مبارکہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی, اور عرفات کے میدان میں آپ کا ایک خطبہ ہو رہا ہے. آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کیا ہے, دین کو تمہارے اوپر, اور اپنی نعمت کو تمام کر دی ہے, کتاب کو, اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اب آج کے بعد, دین مکمل ہونے کے بعد, دور جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رواج, ریت, پرمپرائیں, طور و طریقے آج میرے پیروں تلے اس کو رون دیا جا رہا ہے. یہ حجۃ الوداع عرفات کے میدان کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس کے باوجود بھی غیر قوم کو چھوڑیے آپ, آج مسلمان بھی مختلف علاقوں کے جو رسم و رواج ہے اسی کے پابند ہے, کتاب و سنت کو چھوڑ کے. آج ان کے خاندان, ان کی قبیلہ, ان کے اپنے رسم و رواج ہیں, قرآن اور سنت نہیں ہے. مسلمان لیکن ریت و رواج کس کی چل رہی, چلن کس کا چل رہا, پہراوا کس کا پہن رہی, افکار کس کے ہیں, کلچر کس کا ہے. خاندان, قبیلے کا ایک پرمپرا ہے. جب ایسے لوگوں کو بات بولی جاتی ہے, ارے بھائی یہ بات قرآن اور سنت سے خلاف ہے نا, تو نہیں بھائی یہ ہماری خاندانی رواج ہے. کون بول رہا؟ مسلمان بول رہا. یہ ہماری پرمپرا ہے بھائی. کون بول رہا؟ غیر مسلم نہیں, مسلمان بول رہا. شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا, ہم بول رہے ہیں یہ رسم کتاب و سنت کے خلاف ہے. نہیں, بولے ہماری خاندان میں یہی چلتا ہے. جب آپ کتاب و سنت کو چھوڑ کے خاندانی رسم و رواج کے پابند ہو جائیں گے تو آپ کا ایمان باقی کہاں رہا؟ پھر وہ عظمت جو محمد رسول اللہ کی آپ کہہ رہے ہیں وہ عظمت باقی کہاں رہی؟ پھر وہ عظمت جو آپ قرآن کی کہہ رہے ہیں وہ عظمت باقی کہاں رہی؟ آپ تو پامال کر رہے ہیں عظمت قرآن, عظمت رسالت کو. خاندان کے مقابلے میں آپ کو رد کر رہے ہیں. ایسے آپ اپنے پرمپرا کے مقابلے میں, آپ اپنے رسم و ریت کے مقابلے میں آپ اللہ کے نبی, ان کی تعلیمات کو رد کر رہے ہیں. آپ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت کیسے دیں گا زمین کے اوپر, کیسے عزت بخشے گا آپ کو؟ عزت کی بات تو اللہ بھی تقویٰ کے اوپر تھی, فضیلت کی بات تو اللہ بھی تقویٰ کے اوپر تھی, اور تم نے خاندانی رسم و رواج کو ہی معیار بنا لیا, تم نے اپنے مقامی کلچر کو ہی اپنا بنا لیا. تو پھر ظاہر ہے کہ تمہاری عزت و اکرام اللہ کے پاس کیسے ہوئیں گی؟ علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. خبردار, یہ بات کان کھول کے سن لو. دور جاہلیت کے جتنے بھی طور و طریقے تھے, جتنے بھی جو ہے نا رسم و رواج تھے, آج میں اپنے پیر تلے رون رہا ہوں, کیونکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اب تم کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ کی روشنی میں کرنا ہے. یہ خطبہ حجۃ الوداع, جائزہ لیجیے. اس کے بعد فرمایا ایھا الناس, اے انسانوں,
ان اللہ عز وجل قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث الولد لفراش وللآرث الحجر وحسابهم الی اللہ. لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے. بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا. جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا ہے اور اس کا حساب ہے. من ادعى الی غیر ابیہ او تولی الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ. جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہے. الدین مقضی والعاریۃ مردعۃ والمحنۃ مردودۃ والزعیم غارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین مقضی. آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض کا واپس کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. لازم ہے. قرض آپ نے اگر سے کسی لیا ہے اس قرض کا واپس کرنا آپ کے اوپر لازم ہے فرمایا. اس کے بعد فرمایا والعاریۃ. اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز کوئی بدلے میں لی ہے کسی کام کے لیے تو وہ چیز بھی واپس کر دینا چاہیے. اور فرمایا اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے اس کا تاوان ادا کرے. کیا فرمایا والزعیم غارم. کوئی آدمی اگر کسی کی ضمانت دے تو اسے لازم ہے کہ جو اصل آدمی نہیں دے رہا تو ضمانت دار دینا پڑے. یہ وہ قوانین ہیں جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیے تھے. پوری دنیا میں اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. ساری دنیا کے دستور میں یہی بات ہے. کیا قرض کا واپس کر دینا لازم ہے نا. پھر ضمانت کا ہونا یہ بھی لازم ہے. اگر نہیں دیا تو ضمانت دار کو دینا. 1400 سال پہلے لا بنایا نا. والزعیم غارم. اس کے بعد فرمایا ولا يحل لامرئ من اخيه الا ما آتاه انتی بنفس منہ فلا تظلمن انفسکم. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے. خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی مت کرو. معاشرے کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے. سوسائٹی میں لین دین چلتے رہتا ہے لیکن یہ پابندی لگا دی گئی کسی سے کوئی چیز یا کوئی مال تم لے رہے ہو جب تک سامنے والا خوشی سے آپ کو نہ دے آپ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے. آپ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی مت کرو. الا لا يحل لامرأة ان تؤتي من مال زوجها شيئا الا باذنه. عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کے خرچ کرے کسی کو دے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہدایت عورتوں کے لیے. کیوں؟ اسی لیے عورت جو ہوتی ہے گھر کی امین ہوتی ہے امانت دار. مال شوہر کا ہوتا ہے مال کما کے لا کے وہ گھر میں رکھتا. آپ امانت دار ہیں. اس کی امانت میں اس کے مرضی کی بغیر آپ خیانت نہیں کرنا. جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے علم میں لا کے اس کے مرضی سے کرنا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر فساد ہوگا. بات محبت نفرت میں نفرت طلاق میں بدل جاتی. یہ اصول آپ نے بتا دیا. اس کے بعد فرمایا ایھا الناس اے انسانوں ان لکم علی نسائکم حقا. سنو اے مسلمانوں اے مردوں تمہارے اوپر عورتوں کا بھی حق ہے. اللہ نے تم کو مرد بنایا ہے تو یہ مرد کی دادا گیری مت کرو. تم بار بار بولتے ہو کہ تم عورت ہے تم عورت ہے تم میرے ماتحت ہے ماتحت ہے. میں تمہارا خدا ہوں. نعوذ باللہ ایسا بھی بولتے بعض لوگ. میں تمہارا سرتاج ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بے شک جیسا حق تمہارا عورتوں کے اوپر ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. عورتوں کے حقوق کو بتایا گیا ہے. علیہن اللہ یؤتین. اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہے.
اس کے بعد فرمایا تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے. یعنی یہ بات کہی گئی عورت کو کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اگرچہ کہ بیوی کا رشتہ داری کیوں نہ ہو. اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر بدگمانیاں بھی پیدا ہوں گے، شیطان بھی باپ میں معاملہ طلاق اور خلا کا بھی آئے گا. فرمایا اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس کا آنا شوہر کو ناگوار گزرتا ہو، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں گھر میں، کیونکہ گھر کی امانت دار ہیں. کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور وہ اگر ایسا کرے تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں ہلکی معمولی جسمانی سزا دے سکتے ہو. اگر وہ باز آئیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پلاؤ. اگر کھلی بے حیائی کا کوئی ایسا کام کرے عورت تو اس کو پنشمنٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ لائٹ. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ غُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ. میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اگر اس پر قائم رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن. یہ بات آپ نصیحت فرما رہے ہیں کیوں؟ تو میں نبی ہوں، دین مکمل ہو گیا، نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا. اب ظاہر ہے کہ میں تو نہیں رہوں گا تمہارے درمیان میں، یہ تو پہلے ہی بول دیا میں نہیں رہوں گا، تو لیکن میرے بعد تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب رہے گی. اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم اس سے مضبوط پکڑے رہو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے. دوسری حدیث میں بات آتی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی سنت کا بھی ذکر کیا. یعنی قرآن کے بعد عملی طور پہ میری سنت بھی ہے، طریقہ آپ کا جو کتاب اللہ کے ضمن میں ہوگا. یہ بات لازمی طور پہ کہی گئی، میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، میری سنت ہے. دوسری حدیث میں آتی ہے بات ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ سنت رسولی. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد، جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے ان دونوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنت رسولی، کتاب اور سنت. یہ حدیث بخاری کی ہے، دوسری حدیث موطا کی ہے. لیکن حدیث میں کتاب کے بعد ایک دوسرا بھی لفظ اور ہو سکتا ہے، ہمارے کتابوں میں آگے حدیث کی وہ اطرتی، یعنی میں میرے بعد قرآن اور میرے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دونوں کو مضبوط پکڑتے رکھنا، یہ بات ذرا قابل غور ہے. اسی لیے تعلیم کی بات، علم کی بات وہ قرآن اور سنت پہ کہی گئی ہے. اصل جو بات ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہے. اس کے بعد فرمایا ہاں دیکھو دینی معاملات میں اللہ کے دین میں غلو مت کرنا. کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، دین میں غلو نہیں کرنا، کیونکہ پچھلی قومیں دین میں غلو کر کے ہلاک ہو گئی. دین میں غلو کیا ہے؟ دین میں غلو یہ ہے جس کا جو مقام ہے اس کو اسی حد تک رکھنا، اس کو آگے نہیں بڑھانا، اپنے طور پہ زیادتی نہیں کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیے، خدا کا درجہ دیا، یہ غلو ہے. نفل کا درجہ سنت نہیں کرنا، سنت کا درجہ فرض نہیں کرنا. جو نفل ہے وہ نفل ہے، جو سنت ہے وہ سنت ہے، اور جو فرض ہے وہ فرض ہے. اگر آپ نے سنت کو فرض کا درجہ دے دیا تو دین میں غلو ہے، اور غلو سے منع کیا گیا ہے. پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے دین میں غلو کر دیا.
ایک غلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کی بجائے دوسروں کی عبادت کرنا، یا اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کا جو صفات ہے، وہ صفات دوسروں کو دینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ بھی صفات کے جو ہے نا متحمل ہے یا متصف ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ صحابہ عام صالحین کا درجہ صحابہ کو نہیں دے سکتے، صحابہ کا درجہ رسول کو نہیں دے سکتے، رسول کا درجہ خدا کا درجہ رسول کو نہیں دے سکتے۔ یہ غلو ہے، اور بعض وقت یہ غلو انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میں تم کو منع کر رہا ہوں دین میں غلو کرنے سے۔ تم سے پہلے جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئی ہیں، دیندار قومیں، وہ دین میں غلو کرنے سے ہوئی ہے، دین میں اپنے طور پہ کوئی چیز کو زیادہ کر دینا، اور یہ چیز آج مسلمانوں کے پاس بہت ہو رہی ہے۔ آج اصل جو دین ہے وہ کہاں کی ہے معلوم ہی نہیں ہے لوگوں، اجنبی بنا ہوا ہے، اور اپنے طور پہ جو دین بنا لیا غلو کر کے اس دین کا چرچا ہے آج یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ عرصاں، یہ قوالیاں، یہ میلے، یہ بڑی بڑی گنبدیں، یہ بڑی بڑی جناب عالی مزاریں، یا ان پہ طواف، وہ رکوع، وہ سجود، نظر، منت، یہ سب غلو ہے، سب غلو ہے یہ۔ اور جو قومیں ایسا کی ہیں پچھلی دور میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے، انہیں ذلیل کیا ہے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، یہ اللہ ہی کو حق ہے کہ کون سے عمل کا حکم دینا اور کون سے عمل سے روکنا، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ حتیٰ ہی کہ نبی کا بھی حق نہیں ہے، نبی بھی جب حکم نہیں دے گا، کوئی اشارہ نہیں ملا، نبی بھی نہیں کر سکتے وہ کام، اس کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ کا دین ہے، جو محفوظ ہے، تمہارا بنایا ہوا دین نہیں، تمہارے بنائے ہوئے غلو کے عقیدے نہیں، اللہ کا دین جو قرآن میں ہے، پہلی بات جو سنت رسول اللہ جس کی وضاحت میں ہے، یہ بات خاص طور پہ فرمائی۔ یہ ہے خطبہ حجت الوداع، وقت ہو چکا ہے، اسی لیے اور بھی اس کے کچھ ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ختم کر رہا ہوں اس کو۔ حجت الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا خطبہ ہے جس کے اندر بین الاقوامی قوانین، حریت انسانیت، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق، جبکہ دنیا جس وقت آپ یہ خطبہ دے رہے تھے، آپ جب مبعوث ہوئے تھے، اس وقت خواتین کی کیا حالت تھی؟ معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، ماں بیٹی کی تمیز نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، عورت بالکل اسی طرح استعمال کرتے تھے جس طرح لوگ کوئی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے حقوق کیا ہے جو قرآن اور سنت میں بتایا گیا، عورت کو باعزت بتایا گیا ہے، عورت کا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، عورت جس کے متعلق قرآن میں تفصیلات آئی، کل تک عورت کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مقام عطا کیا ہے، بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، جائیداد میں اس کا حصہ، جبکہ وہ کسی چیز کی مالک نہیں تھی، کوئی اختیار نہیں تھا اس کا، لیکن خواتین کے حقوق 1400 سال پہلے قرآن نے دیے، وراثت میں اس کا حصول، باپ کی جائیداد میں اس کا حق، شوہر کی جائیداد میں اس کا حق، اور وہ خود اپنا کیپٹل، خود وہ اس کی اون مالک ہے، وہ اپنے مال سے تجارت کر سکتی ہے،
وہ کسی بیوی ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کی خود مالک ہو سکتی ہے. یہ ساری باتیں قرآن میں لائی گئی جبکہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اور جبکہ آج کی دور میں خصوصیت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا مقام ہے, ہیومن رائٹس کا دور ہے, حقوق نسواں کی جو ہے نا باضابطہ چیخ و پکار ہے. لیکن اب غور کر کے دیکھیں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا ہے کہ آج اور کل کو سامنے رکھ کے دیکھیے آپ, آج جو عورت ضعیف ہو جاتی ہے, بوڑھی ہو جاتی ہے, اپنے حسن و شباب کے زوال میں آ جاتی ہے, تو اس عورت کا آج کے معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. عورت کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس وقت تک ہے جب تک اس کا شباب باقی ہے, لیکن جب بوڑھی ہو جائے, ضعیف ہو جائے, تو اس کو کوسے بھی کونے میں ڈال دیں. ایجڈ ہوم بنا دیا اس کے لیے, وہاں ڈال دو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ماں بن جائے, جو عورت ضعیف ہو جائے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت قدم امہات. اور کیجیے آپ, یہ ہے عورت کا مقام جو قرآن نے دیا ہے 1400 سال پہلے. آج ہم دنیا کے نعروں میں جو کھو رہے ہیں نا, سیکولرزم, فلاحزم, فلاحزم, یہ سب کے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانوں کے اوپر ظلم ہے. سب کے سب انسان کو صحیح آزادی, انسان کے صحیح حقوق وہی قانون دے سکتا ہے جو انسان کو بنایا ہے وہی دے سکتا ہے. دنیا کے اندر جو انجینئر جو مشنری بنایا ہے وہی انجینئر اس مشنری کے متعلق صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ انسان کو بنایا ہے, انسان کی رہنمائی, انسان کی ہدایت وہی کر سکتا ہے جس نے بنایا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے. آج انسان اپنے رب کو بھول گیا ہے, خالق کو بھول گیا ہے, اور آئے دن مختلف نعرے لگا رہا ہے کہ کوئی یہ ازم ہے, کوئی یہ ازم ہے, کوئی سیکولرزم ہے, کوئی جمہوریت میں ہماری بقا ہے. کوئی کسی میں بقا نہیں ہے انسان کی. انسان کی بقا ہے صرف اور صرف اپنے خالق کے پیغام کے اندر, اپنے خالق کے نظام کے اندر, اور وہ نظام ہے کتاب اللہ, سنت رسول. حجۃ الوداع میں یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام امت مسلمہ کو, دنیا کے جتنے قوانین ہیں ان سب سے دستبردار ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون عدل کو قبول کر لے, اللہ کی کتاب کو, نبی کے بہترین طریقے کو اپنا لے. وہ اس کی خیریت دنیا میں بھی ہے اور اس کی نجات آخرت میں بھی ہے. اگر وہ اللہ کے اس نظام سے ہٹ کے کسی اور نظام کا وہ پابند ہونا چاہتا ہے یا کوئی رسم و رواج کے دبے تلا ہوا ہے, تو یاد رکھیے آپ دنیا میں بھی اس کی تباہی ہے اور آخرت میں تو اس کی نجات قطعی ناممکن ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق فرمائے اللہ کی کتاب, اس کے نبی کے سنتوں پہ چلنے کے اوپر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا, اس پر خدا کی لعنت ہے. الدین مقضی والعاریۃ مردعۃ والمحنۃ مردودۃ والزعیم غارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین مقضی, آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض کا واپس کرنا آپ کے اوپر لازم ہے, لازم ہے. قرض آپ نے اگر سے کسی لیا ہے اس قرض کا واپس کرنا آپ کے اوپر لازم ہے فرمایا. اس کے بعد فرمایا والعاریۃ, اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز کوئی بدلے میں لی ہے کسی کام کے لیے تو وہ چیز بھی واپس کر دینا چاہیے. اور فرمایا اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے اس کا تاوان ادا کرے. کیا فرمایا والزعیم غارم, کوئی آدمی اگر کسی کی ضمانت دے تو اسے لازم ہے
کہ جو اصل آدمی نہیں دے رہا تو ضمانت دار دینا پڑے. یہ وہ قوانین ہیں جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیے تھے. پوری دنیا میں اسی کو فالو کیا جا رہا آج. ساری دنیا کے دستور میں یہی بات ہے. کیا؟ قرض کا واپس کر دینا لازم ہے نا. پھر ضمانت کا ہونا یہ بھی لازم ہے. اگر نہیں دیا تو ضمانت دار کو دینا. یہ 1400 سال پہلے لا بنایا نا. وَالزَّيِّمُ غَارِمٌ. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِإِمْرٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا آتَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ فَلَا تَظْلِمُنَّ أَنفُسَكُمْ. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے. خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی مت کرو. معاشرے کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے. سوسائٹی میں لین دین چلتے رہتا ہے, لیکن یہ پابندی لگا دی گئی کسی سے کوئی چیز یا کوئی مال تم لے رہے ہو جب تک سامنے والا خوشی سے آپ کو نہ دے آپ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے. آپ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی مت کرو. الا لا يحل لامرأة ان تؤتي من مال زوجها شيئا الا باذنه. عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کے خرچ کرے, کسی کو دے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت عورتوں کے لیے. کیوں؟ اسی لیے عورت جو ہوتی ہے گھر کی امین ہوتی ہے, امانت دار. مال شوہر کا ہوتا ہے, مال کما کے لا کے وہ گھر میں رکھتا, آپ امانت دار ہیں. اس کی امانت میں اس کے مرضی کی بغیر آپ خیانت نہیں کرنا. جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے علم میں لا کے اس کے مرضی سے کرنا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر فساد ہوگا, بات محبت نفرت میں, نفرت طلاق میں بدل جاتی. یہ اصول آپ نے بتا دیا. اس کے بعد فرمایا ایھا الناس, اے انسانوں, ان لکم علی نسائکم حقا. سنو اے مسلمانوں, اے مردوں, تمہارے اوپر عورتوں کا بھی حق ہے. اللہ نے تم کو مرد بنایا ہے تو یہ مرد کی دادا گیری مت کرو. تم بار بار بولتے ہو کہ تم عورت ہے, تم عورت ہے, تم میرے ماتحت ہے, ماتحت ہے, میں تمہارا خدا ہوں. نعوذ باللہ ایسا بھی بولتے بعض لوگ, میں تمہارا سرتاج ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بے شک جیسا حق تمہارا عورتوں کے اوپر ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. عورتوں کے حقوق کو بتایا گیا ہے. علیہن اللہ یؤتین, اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہے. اس کے بعد فرمایا تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے. یعنی یہ بات کہی گئی عورت کو کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو, اگرچہ کہ بیوی کا رشتہ داری کیوں نہ ہو. اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر بدگمانیاں بھی پیدا ہوں گے. شیطان باب میں معاملہ طلاق اور خلا کا بھی آئے گا. فرمایا اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس کا آنا شوہر کو ناگوار گزرتا ہو, اور وہ کوئی خیانت نہ کرے گھر میں, کیونکہ گھر کی امانت دار ہیں. کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں, اور وہ اگر ایسا کرے تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں ہلکی معمولی جسمانی سزا دے سکتے. اگر وہ باز آئیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پلاؤ. اگر کھلی بے حیائی کا کوئی ایسا کام کرے عورت تو اس کو پنشمنٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ لائٹ. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ غُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ. میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے, نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن.
یہ بات آپ نصیحت فرما رہے ہیں کیوں؟ تو میں نبی ہوں، دین مکمل ہو گیا، نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو نہیں رہوں گا تمہارے درمیان میں، یہ تو پہلے ہی بول دیا آپ، میں نہیں رہوں گا تو لیکن میرے بعد تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب رہے گی۔ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم اس سے مضبوط پکڑے رہو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے۔ دوسری حدیث میں بات آتی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی سنت کا بھی ذکر کیا، یعنی قرآن کے بعد عملی طور پہ میری سنت بھی ہے، طریقہ آپ کا جو کتاب اللہ کے ضمن میں ہوگا۔ یہ بات لازمی طور پہ کہی گئی، میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، میری سنت ہے۔ دوسری حدیث میں آتی ہے بات، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ سنت رسول، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد، جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے ان دونوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت رسول، کتاب اور سنت۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، دوسری حدیث موطا کی ہے، لیکن حدیث میں کتاب کے بعد ایک دوسرا بھی لفظ اور ہو سکتا ہے ہمارے کتابوں میں آگے حدیث کی، وہ اطرتی، یعنی میں میرے بعد قرآن اور میرے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوط پکڑی سے رکھنا۔ یہ بات ذرا قابل غور ہے، اسی لیے تعلیم کی بات، علم کی بات تو قرآن اور سنت پہ کہی گئی ہے۔ اصل جو بات ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ہاں دیکھو دینی معاملات میں اللہ کے دین میں غلو مت کرنا۔ کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، دین میں غلو نہیں کرنا، کیونکہ پچھلی قومیں دین میں غلو کر کے ہلاک ہو گئی۔ دین میں غلو کیا ہے؟ دین میں غلو یہ ہے جس کا جو مقام ہے اس کو اسی حد تک رکھنا، اس کو آگے نہیں بڑھانا، اپنے طور پہ زیادتی نہیں کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیے، خدا کا درجہ دیا، یہ غلو ہے۔ نفل کا درجہ سنت نہیں کرنا، سنت کا درجہ فرض نہیں کرنا، جو نفل ہے وہ نفل ہے، جو سنت ہے وہ سنت ہے، اور جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ اگر آپ نے سنت کو فرض کا درجہ دے دیا تو دین میں غلو ہے، اور غلو سے منع کیا گیا ہے۔ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے دین میں غلو کر دیا۔ ایک غلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کی بجائے دوسروں کی عبادت کرنا، یا اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کا جو صفات ہے وہ صفات دوسروں کو دینا، اور یہ سمجھنا کہ یہ بھی صفات کے جو ہے نا متحمل ہے یا متصف ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ صحابہ عام صالحین کا درجہ صحابہ کو نہیں دے سکتے، صحابہ کا درجہ رسول کو نہیں دے سکتے، رسول کا درجہ خدا کا درجہ رسول کو نہیں دے سکتے، یہ غلو ہے۔ اور بعض وقت یہ غلو انسان کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا میں تم کو منع کر رہا ہوں دین میں غلو کرنے سے۔ تم سے پہلے جتنی قومیں بھی ہلاک ہوئی ہیں دیندار قومیں، وہ دین میں غلو کرنے سے ہوئی ہے، دین میں اپنے طور پہ کوئی چیز کو زیادہ کر دینا، اور یہ چیز آج مسلمانوں کے پاس بہت ہو رہی ہے۔ آج اصل جو دین ہے وہ کہاں کی ہے معلوم ہی نہیں ہے لوگوں، اجنبی بنا ہوا ہے، اور اپنے طور پہ جو دین بنا لیا غلو کر کے اس دین کا چرچا ہے۔ آج یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ عرس، ہاں، یہ قوالیاں، یہ میلے، یہ بڑی بڑی گنبدیں، یہ بڑی بڑی جناب عالی مزاریں، یا ان پہ طواف، وہ رکوع، وہ سجود، نظر، منت، یہ سب غلو ہے، سب غلو ہے یہ۔ اور جو قومیں ایسا کی ہیں پچھلی دور میں
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے، انہیں ذلیل کیا ہے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، یہ اللہ ہی کو حق ہے کہ کون سے عمل کا حکم دینا اور کون سے عمل سے روکنا، کسی اور کا حق نہیں ہے، حتیٰ ہی کہ نبی کا بھی حق نہیں ہے۔ نبی بھی جب حکم نہیں دے گا، کوئی اشارہ نہیں ملا، نبی بھی نہیں کر سکتے وہ کام، جس کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ کا دین ہے، جو محفوظ ہے، تمہارا بنایا ہوا دین نہیں، تمہارے بنائے ہوئے غلو کے عقیدے نہیں، اللہ کا دین جو قرآن میں ہے، پہلی بات سنت رسول اللہ جس کی وضاحت میں ہے، یہ بات خاص طور پہ فرمائی۔ یہ ہے خطبہ حجت الوداع، وقت ہو چکا ہے، اسی لیے اور بھی اس کے کچھ ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ختم کر رہا ہوں اس کو۔ حجت الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا خطبہ ہے جس کے اندر بین الاقوامی قوانین، حریت انسانیت، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق، جبکہ دنیا جس وقت آپ یہ خطبہ دے رہے تھے، آپ جب مبعوث ہوئے تھے، اس وقت خواتین کی کیا حالت تھی؟ معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، ماں بیٹی کی تمیز نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، عورت بالکل اسی طرح استعمال کرتے تھے جس طرح لوگ کوئی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے حقوق کیا ہے جو قرآن اور سنت میں بتایا گیا ہے، عورت کو باعزت بتایا گیا ہے، عورت کا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، عورت جس کے متعلق قرآن میں تفصیلات آئی، کل تک عورت کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مقام عطا کیا ہے، بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، جائیداد میں اس کا حصہ، جبکہ وہ کسی چیز کی مالک نہیں تھی، کوئی اختیار نہیں تھا اس کا، لیکن خواتین کے حقوق 1400 سال پہلے قرآن نے دیے، وراثت میں اس کا حصول، باپ کی جائیداد میں اس کا حق، شوہر کی جائیداد میں اس کا حق، اور وہ خود اپنا کیپٹل، خود وہ اس کی اون مالک ہے، وہ اپنے مال سے تجارت کر سکتی ہے، وہ کسی بیوی ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کی خود مالک ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں لائی گئی، جبکہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور جبکہ آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا مقام ہے، ہیومن رائٹس کا دور ہے، حقوق نسواں کی جو ہے نا باضابطہ چیخ و پکار ہے، لیکن اب غور کر کے دیکھیں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا ہے کہ آج اور کل کو سامنے رکھ کے دیکھیے آپ، آج جو عورت ضعیف ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، اپنے حسن و شباب کے زوال میں آ جاتی ہے، تو اس عورت کا آج کے معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ عورت کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس وقت تک ہے جب تک اس کا شباب باقی ہے، لیکن جب بوڑھی ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو اس کو کوسے بھی کونے میں ڈال دیں، ایجڈ ہوم بنا دیا اس کے لیے، وہاں ڈال دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ماں بن جائے، جو عورت ضعیف ہو جائے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت قدم امہات۔ اور کیجئے آپ، یہ ہے عورت کا مقام جو قرآن نے دیا ہے 1400 سال پہلے۔ آج ہم دنیا کے نعروں میں جو کھو رہے ہیں نا، سیکولرزم، فلاحزم، فلاحزم، یہ سب کے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے اوپر ظلم ہے سب کے سب۔ انسان کو صحیح آزادی، انسان کے صحیح حقوق
وہی قانون دے سکتا ہے جو انسان کو بنایا ہے وہی دے سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جو انجینئر جو مشنری بنایا ہے وہی انجینئر اس مشنری کے متعلق صحیح گائیڈ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ انسان کو بنایا ہے، انسان کی رہنمائی، انسان کی ہدایت وہی کر سکتا ہے جس نے بنایا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ آج انسان اپنے رب کو بھول گیا ہے، خالق کو بھول گیا ہے، اور آئے دن مختلف نعرے لگا رہا ہے کہ کوئی یہ ازم ہے، کوئی یہ ازم ہے، کوئی سیکولرزم ہے، کوئی جمہوریت میں ہماری بقا ہے، کوئی کسی میں بقا نہیں ہے انسان کی۔ انسان کی بقا ہے صرف اور صرف اپنے خالق کے پیغام کے اندر، اپنے خالق کے نظام کے اندر، اور وہ نظام ہے کتاب اللہ، سنت رسول۔ حجۃ الوداع میں یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، دنیا کے جتنے قوانین ہیں ان سب سے دستبردار ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون عدل کو قبول کر لے، اللہ کی کتاب کو، نبی کے بہترین طریقے کو اپنا لے۔ وہ اس کی خیریت دنیا میں بھی ہے اور اس کی نجات آخرت میں بھی ہے۔ اگر وہ اللہ کے اس نظام سے ہٹ کے کسی اور نظام کا وہ پابند ہونا چاہتا ہے یا کوئی رسم و رواج کے دبے تلا ہوا ہے تو یاد رکھیے آپ، دنیا میں بھی اس کی تباہی ہے اور آخرت میں تو اس کی نجات قطعی ناممکن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق فرمائے اللہ کی کتاب، اس کے نبی کے سنتوں پہ چلنے کے اوپر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔